نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں آمن الرسول۔ ان آیات کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اور یہ قرآن کا ایسا خاص حصہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ ایسا ہدیہ اور ایسا تحفہ ہے کہ جو باقی قرآن کی طرح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خزانوں میں سے عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جو آپ کو وہاں بلا کر تحفتاً دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ جو آیات ہیں اور ان کی جو بھی الفاظ ہیں وہ بے انتہا خوبصورت اور اپنے اندر بہت سارے خزانے سمیٹے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ یکایک انہوں نے آسمان کی طرف سے ایک ایسی آواز سنی جیسی کہ پھاٹک کے کھلنے کی آواز ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس میں سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ پھر فرمایا کہ فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ کے لیے ایسے دو نوروں کی خوشخبری ہے جو صرف آپ ہی کو دیے گئے ہیں، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا یہ دو آیات۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی آپ پڑھیں گے تو جو دعا آپ مانگیں گے آپ کو عطا کی جائے گی، یعنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، اس میں پورا بیک گراؤنڈ بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ دروازہ کھلا اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ نازل ہوا کہ جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں نازل ہوا، اور پھر یہ دو نوروں کی بشارت دی اور کیا ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھ کر جو بھی دعا آپ کی امت میں سے کوئی مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اس سے آپ ان الفاظ کی قدر و قیمت اور اللہ کے یہاں اس کی فضیلت جو ہے اس کا آپ تصور کر لیجئے۔ اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ پھر فرمایا کہ دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں ہیں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، کے دونوں تو بادلوں کی طرح قیامت کے دن یا چھتریوں کی طرح تمہارے اوپر سایہ کریں گی۔ اس طرح پرندوں کے جھنڈ اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں ایسے تمہارے اوپر جھنڈ کی طرح سایہ کریں گی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیں۔ تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی فضیلت جو ہے وہ اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ کیونکہ آمن الرسول سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے اور اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ معراج کے موقع پر جو تین چیزیں مجھے عطا ہوئیں ان تین چیزوں میں سے ایک آمن الرسول بھی ہے۔ یہ دو آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے اللہ کے خاص خزانوں کے اندر سے نکال کر عطا فرمائی گئی تھی۔ ان آیات کے آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آمین کہا کرتے تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے تو جب بھی ان کو پڑھا کرتے تھے تو اس کے آخر میں جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں آمین ضرور کہتے ہیں۔
جو ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے تو وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی ہر تکلیف، ہر غم، ہر صدمے اور ہر ضرورت کے لیے یہ اتنی کمپیکٹ اور اتنی مکمل اور جامع اس کے اندر دعائیں موجود ہیں کہ اگر ہر رات آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگ لیں تو یہ آپ کی زندگی کی ہر ضرورت کو کور کر جاتی ہیں. اتنی زبردست اس کے اندر جو یہ الفاظ کا ذخیرہ ہے. ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص خزانوں کے اندر سے نکلا ہوا ایک یہ خزانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ سے پہلے اور کسی امت کو یہ خزانہ نہیں دیا گیا. یہ کریڈٹ ہمارے نصیب میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں ایک تو پیدا کیا اور پھر ایسے بیش بہا خزانوں سے اس امت کو سرفراز کیا، نوازا. تو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں جو فضیلتیں بیان فرمائی یا جن ایسے خزانوں سے ہمیں نوازا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ پھر ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ایک اچھا بندہ بن کر اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں. آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس سے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ نے ایک اور بار ارشاد فرمایا کہ ان 2 آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. یعنی یہ اتنی پاورفل اور اتنی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے کہ خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو ہی یہ آیات سکھاؤ. کہ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے، وہ تو آپ سے ڈائریکٹ لیا کرتے تھے، لیکن بچے اور عورتیں ہر وقت آپ کے ساتھ موجود نہیں رہتے تھے. ان کے لیے پھر آپ نے خاص پیغام یہ جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کے لیے فرمایا. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اس کو ضرور حفظ کیجیے، اس خزانے کو سے اپنے دل کو منور کیجیے، اپنے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو یاد کروائیے یہ، اور پھر روز رات کو اس کو پڑھ لیں تو یہ آپ کو بہت سارے غموں، دکھوں، تکلیفوں، ہر ضرورت اور ہر چیز کی طرف سے انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کافی ہو جائے. تو اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے میں پورا ہوگا.